ہلو ہلو ہلو، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ ہلو ہلو ہلو، مصطفیٰ زمادی، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی بھائی، آپ کی آواز بالکل صاف رہی. آداب. تسلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. براڈ پر موجود تمام احباب کو السلام علیکم، آداب عرض. آج 25 ستمبر 2024 کی تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے 25 سپٹمبر 2024 and today is Wednesday. آج کا یہ براڈ پہ میں درخواست کروں گا جو MQM کے کارکنان پاکستان میں ہیں یا دنیا بھر میں اوورسیز میں، برائے کرم وہ موجود رہیں. باقی حضرات اپنے اپنے کام کریں، کیونکہ میں آج صرف کارکنوں سے اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ آ جائیں، کیونکہ یہ ایک تنظیمی میٹر پر میں اس ٹک ٹاک کے ذریعے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس سے ان لوگوں کو جو MQM سے تعلق نہیں رکھتے ان کو کوئی نہ بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ تنظیمی میٹر ہے، تنظیمی انٹرنل پارٹی میٹر. اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو صرف جو تنظیم سے وابستہ ہیں وہ لوگ اس پہ رہیں، باقی جو براڈ پر آئیں گے تو میں کوئی آج سیاسی بات نہیں کرنے جا رہا یا تازہ ترین ملک حالات، کسی قسم کی صرف تنظیمی میٹر پر بات کر رہا ہوں. اور یہ براڈ پر جو کوئی ماڈریٹر آئے گا تو بار بار وہ ریپیٹ کرتے رہیں گے اس بات کو، تاکہ نئے آنے والے جو جوائن کریں
ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ پارٹی کے ایم کیو ایم کے انٹرنل میٹر پر بات کر رہا ہوں. ساتھیوں، آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس میں اوورسیز جتنے بھی ہیں وہ سب بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. کیا اس میں کوئی ایسا سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ میں بات کروں اور سب آ جائیں ایک دم براڈ پر اور اپنے فونوں کو میوٹ رکھیں اور ایک ایک کر کے میرے سوالوں کا کوئی بھی جواب دیتا رہے کہ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہے ابھی تک تو وہ جلدی سے براڈ پر آ جائے. میں دیکھتا ہوں کہ اور کون کون لوگ ایسے آئے ہیں. ہوسٹ آداب عرض بھائی. تسلیمات آداب عرض بھائی. تسلیمات 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 تسلیمات. آداب عرض بھائی. تسلیمات. تحریکی ساتھیوں، میرے پیاروں پیاریوں، بنا کسی لالچ غرض کے جو آج ان کڑے اور مشکل حالات میں ساتھ کھڑے ہیں اور عرصہ دراز سے تحریک میں کام کر رہے ہیں، نہ ان کے قدم 19 جون 92 جب فوج حقیقی ایم کیو ایم حقیقی بنا کر لے کر آئی تھی، نہ اس وقت قدم اکھڑے. پھر اس کے بعد جتنے اونچ نیچ ہوئے اور جتنے گروپس بنائے آئی ایس آئی نے، فوج نے جتنے گروپ ایم کیو ایم میں بنائے، اس کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. اور پھر 22 اگست 2016 کے بعد جو حالات ہیں، 7 ستمبر 2015 کو میری تحریر، تقریر، تصویر، اس تمام چیزوں پر پابندی لگا دی لاہور ہائی کورٹ نے. اس کے بعد 2016 کو
میرا گھر سیل کر دیا 90، بعد میں اسے بلڈوز کر دیا، جلا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر شہداء کے یوم شہداء کے ہر سال یوم شہداء کے موقع پر قرآن پڑھتی خواتین اور شہداء کی یادگار پر جانے والوں کو جس طرح گرفتار کیا جاتا تھا، جس طرح ماں و بہنوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح پولیس وین میں گرفتار کر کے ڈالا جاتا تھا، تو وہ سب باتیں بھی آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہوں گی۔ 22 اگست کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے، 22 اگست 2016 کے بعد۔ پھر انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنا دی، جو ان لوگوں پر مشتمل تھی بدقسمتی سے جن کو میں نے 30-35 سال صبح شام جب وہ ملے بیٹھے میری مطلب آئے، تو جب بھی فکری نشستیں گھر میں کمرے میں یا باقاعدہ اعلانیہ ہوں تو اس میں وہ شریک رہے ہیں، مگر آج پوری اردو بولنے والی آبادی جسے مہاجر کہا جاتا ہے، ان کو جو مہاجروں کے اصل دشمن فوج، ISI ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو کڑے اقدامات کرتی رہی، تو پارٹی کی ہدایت کے مطابق کارکنان ہائیڈنگ میں یا تو ملک کے کسی حصے میں یا شہر کے کسی حصے میں یہ ہائیڈنگ میں رہے، اور جو ہدایت دی گئی اس پر عمل کیا، اور جس نے ہدایت پر عمل نہیں کیا وہ گرفتار ہو گیا، وہ تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں مقدمہ ISI نے اتنے مقدمات بنوا دیے یہاں پر پاکستان کی فوج نے، مطلب سرکار یعنی باقاعدہ ایک میں تو وہ خود پاکستان کی گورنمنٹ فریق تھی، ISI فوج، یہ سارے لوگ کہ بھئی الطاف حسین نے اور MQM نے ٹیررزم کیا، اور الطاف حسین نے انسائٹنگ وائلنس کیا ہے، اور اخبارات کے دفاتر پر حملے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ سارا جو جھوٹ کا پلندہ ہمیشہ MQM کے ساتھ رہا ہے فوج کی جانب سے، وہ بڑھ چڑھ کے بولا جاتا رہا، تمام ٹیلی ویژن اسٹیشن یک دم MQM، رات تک MQM کی 21 اگست کی رات 21 اگست کی رات تک جو MQM کے بارے میں کوئی زیادہ بڑی منفی نیگیٹو جھوٹ پر مبنی رپورٹنگ نہیں کر رہے تھے، وہ 22 اگست کے بعد اسی پوزیشن پر سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن آ گئے جو 19 جون 1992 کے بعد سے لے کر آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں۔
اسی رویے، بس اسی روش پر۔ اب ساتھیوں، دنیا میں کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی ایسا شعبہ جو دنیا میں پایا جاتا ہے، وہاں پر اس شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں کام کرتے ہیں۔ اب جیسے ایک پیتھولوجیکل لیبارٹری ہے، خون یعنی جراثیموں کا پتہ لگانے والی، چیک کرنے والی، تو وہاں پر بھی مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پر بھی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے جس میں چیئرمین ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ہوتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ جنرل مینیجر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکول ہو، کالج ہو، اس کی اپنی انتظامیہ ہوتی ہے۔ کھیل کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان آپ لے لیجیے، اس کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے تحت اس ادارے کو، اس آرگنائزیشن کو، اس انسٹیٹیوشن کو، اس ادارے کے ڈسپلن کے جو بیسک فنڈامنٹل پوائنٹس ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ان طے شدہ ادارے کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی رپورٹ آتی ہے، پھر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا مینجمنٹ والے قصوروار تھے، یا کوئی فرد قصوروار تھا، یا چند افراد قصوروار تھے، یا پوری مینجمنٹ قصوروار تھی۔ تو ساتھیوں، ایسا ہوا کہ میری تعلیم، تربیت، تحریک کے حوالے سے، دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اس کے تنظیمی تقاضے بالکل الگ ہوتے ہیں، اور جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کے نظم و ضبط کی تقاضے بالکل علیحدہ ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کا منشور جو ہے وہ مشورے سے بنتا ہے،
اور اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے اقتدار کا حصول. موومنٹ اس تحریک کو کہتے ہیں جو کسی مشن، مقصد، کاز، کسی آئیڈیالوجی، کسی فلسفی کے مطابق بنائی جاتی ہے. کوئی مخصوص اس کا گول ہوتا ہے اس کے لیے. جنہیں منشور کے نکات پسند ہوتے ہیں وہ سامنے رکھ کر ہی آگے کے مزید کہ کیا کیا جوابات منشور کے جو تقاضے ہیں، نظم و ضبط کے تقاضے ہیں، اصول و ضوابط ہیں، طور طریقے ہیں، ان کو کون کون ایکسپٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان کا پابند بناتا ہے. اس میری تمام فکری نشستوں میں ایک چیز رہی ہے کہ پہلے تو نمبر 1 آپ موومنٹ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، تو جھوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. پھر موومنٹ کے کچھ پارٹی کے سیکریٹس ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں. آپ پارٹی میں رہیں یا پارٹی چھوڑ دیں تو حلف کے مطابق آپ کو پارٹی کے تمام رازوں کو طے شدہ نظم و ضبط کے تقاضے، اصول و ضوابط کے مطابق کسی بھی معاملے پہ، کسی بھی مسئلے پر، مسئلے کو سامنے رکھ کر نظم و ضبط کے تقاضوں اور جو معیار ہے اس کو دیکھ کر طور طریقے کیا ہوتے ہیں، پھر اس کی تحقیقات کیسے ہوتی ہیں، لیکن اس میں جانبدارانہ رویہ کبھی اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں جن کی تصدیق ہو جاتی ہے. ساتھیوں، گزشتہ 9 سالوں سے، یعنی 22 اگست 2016 کے بعد بہت سے لوگ تحریک میں کیموفلیج کر کے آ گئے. اب ہمارے پاس یا کسی بھی ادارے میں انسٹیٹیوشن میں ایک پیپر پر آپ کو دستخط کرنے ہوتے ہیں کہ یو
must be loyal to the people اور موومنٹ کی بنیاد کوئی رکھتا ہے، اور جب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا اس بنیاد رکھنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کا بانی کہلاتا ہے، قائد کہلاتا ہے۔ جس کا کام مسلسل تعلیم و تربیت کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت میں نظم و ضبط بھی آ جاتا ہے، بیٹھنے کے کیا طریقے ہیں، اٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ساتھیوں، اگر کسی کے اوپر کوئی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے کے اشارے ملتے ہیں تو فوراً اس کی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اتنے ثبوت آ جاتے ہیں تو پھر سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں تقریباً ہر فکری نشستوں میں بیچ میں یا ابتدائیہ میں یا اختتامیہ پر فکری نشست کے یا جلسوں کے ایک چیز کی بار 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 زور دیا جاتا ہے کہ دیکھو، تحریک میں رشتہ جو ہے وہ تحریک سے ہوتا ہے، تحریک کی مینجمنٹ سے، اور سب سے پہلے اس تنظیم کے قائد کے سامنے۔ حلف لیا جاتا ہے تاکہ ایک اخلاقی نفسیاتی دباؤ ذہن پر ہمیشہ رہے کہ یہ میرا حلف نامہ ہے، یہ حلف نامے کی ایکسیپٹنس ہے، یہ ممبر شپ رسید ہے۔ اور اگر اس کا دوبارہ کیس آئے تو ہم پرانی فائل کھول کے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں 15 دن کے لیے، 30 دنوں کے لیے، 2 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس کا پیریڈ جب ہو جاتا ہے واپس آتا ہے اور پھر اپنی غلطی کو نہیں دہراتا، وہ آج تک ثابت قدم ہے، آج کے دن تک۔ اور
اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو باتوں کو بار بار دہرائی جانے والی باتوں کو سنتی تو ضرور ہے، مگر اس کے مقصد، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتی۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی بات کو سنے تو ضرور، مگر یاد نہ رکھیں، اور یاد رکھیں بھی تو اس پر ہدایت کے مطابق عمل نہ کریں۔ تو میں نے اپنی فکری نشستوں میں بے پناہ ایک ایگاٹزم، انا پرستی، میں موٹر سائیکل چلانا جانتا ہوں، مجھ سے اچھی کوئی موٹر سائیکل چلا ہی نہیں سکتا۔ وہ اس وقت تک تحریک میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے تحریک کو چھوڑ دے، یا تحریک کو چھوڑے بغیر تحریک سے لا تعلق ہو جائے۔ وہ ہم اس پر بھی یہی لکھا ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ آپ کو جواب نہیں دینا، پارٹی جواب دیتی ہے۔ اب پارٹی میں کروڑوں لوگ ہوں تو قائد کروڑوں افراد کیا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ اور وہ جو بار بار دہرائی جانے والی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ ہے تحریک میں تحریکی رشتہ تو قائم ضرور کرو، مقصد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دو، لیکن تحریک کے اندر فرینڈشپ، دوستی کا رشتہ نہ بناؤ۔ جہاں جہاں جس پارٹیوں میں سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، جن پارٹیوں میں پانچ سات لوگوں کی دوستی ایک ہی فکر پر آئے تو ان کی پھر الگ بیٹھکیں ہونے لگتی ہیں، اور اب موبائل کا زمانہ ہے تو موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی رہتی ہے۔ اور وہ اس وقت فعال زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے عناصر جب تحریک بہت ہی فائنینشیل کرائسس میں ہو، عدالتوں کے بوجھ تلے، مقدمات کے بوجھ تلی ہوئی دبی ہوئی ہو،
تو اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پروپیگنڈوں میں شدت پھیلا کر کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. تو جو پارٹی میں صرف قائد اور قائد کے بنائے ہوئے لوگوں کو متعین کردہ افراد کو جن کو کوئی عہدہ اسائن کیا گیا ہو، دیا گیا ہو، اس کا احترام اور ہدایات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب کوئی یہ کہے کہ میں قائد سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن قائد کو جو چیزیں پسند ہیں یا قائد نے جو ذمہ دار رکھے ہیں وہ پسند نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ قائد پہ بھروسہ رکھ کے گھر بیٹھ جائیے، کام نہ کیجیے، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ عملی فزیکلی آپ خدمت نہیں، اپنی خدمات فراہم نہیں کر رہے، تو معاشی طور پہ آپ کریں. لیکن جب یہ ذمہ داران کے اندر یا سیکٹرز لیول پہ یا زونز کے لیول پر یا یونٹس کے لیول پر یونٹ انچارج ہوتا ہے، یونٹ کمیٹی ہوتی ہے. آرگنائزیشن کسی جگہ کی بنانا مشکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ آرگنائزیشن بناتے ہیں اور پھر ذمہ داریاں دیتے ہیں تو انہی کو دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ قائد کے ساتھ قائد کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، قائد کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور اس سے بہت کچھ وہ لرن بھی کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں. تو دوستی کا رشتہ تحریک کے اندر وہ تحریک کے لیے زیر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. کہ اگر آپ اس کو توڑیں، اور وہ یہ کہ جب قائد نے کہہ دیا کہ آپ تحریک سے باہر کوئی اسکول سے آپ کے ساتھ پڑھتا چلا آیا ہے، کھیلتا چلا آیا ہے، وہ اس کھیل میں تو پارٹنر بن سکتا ہے. کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے. باہر تحریک سے باہر تو وہ اپنے ہم خیالوں کو دوست بنا سکتا ہے، لیکن تحریک کے اندر دوست نہیں بنتے. تحریک میں تحریکی رشتہ ہوتا ہے، اس کا نام بھائی اور بہن دیا گیا ہے، باجی اور بھائی.
اب جب کسی کی رپورٹ آتی ہے یا شکایت آتی ہے، اس پہ کارروائی ہوتی ہے، اور کارروائی بالکل غیر جانبداری سے کی جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں انسان ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن ایک آدھ خرابی کو دیکھ کر اسے پارٹی پالیسی سمجھ لینا، یہ غلط ہے۔ دیکھیے، تحریک میں آپ شامل ہو کر ایک ہی ہوٹل میں جائیں گے، وہیں چائے پیئیں گے، ایک ہی پان کی دکان سے پان کھائیں گے، ایک ہی جو آپ کی پسند کی جگہ ہے وہاں جائیں گے، تو ذمہ داران کو چاہیے کہ یہ دونوں ہی ہمیشہ کام کے لیے جاتے ہیں، منع نہیں ہوا جانا، لیکن اگر جانا منع ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن تحریک میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی تحریک میں شامل، یونٹ کی سطح سے لے لیجئے، سیکٹر کی سطح سے لے لیجئے، آپ یہ دیکھیے کہ پوسٹر لگانے کا کام دیا گیا، پیمفلیٹس لگانے کا دیواروں پہ کام دیا گیا، تو پہلے ہی سے کچھ لوگ آئیں گے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ ارے بھائی، اس کا تو ڈیسیجن ہوا ہی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ شعبہ ملے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر آپ کو وہ شعبہ آپ کی فرمائش پر نہیں، تحریک اور میرٹ کو سمجھ کے دیا جائے، تو پھر جس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے کاندھوں پر اور بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اب تحریک کا بوجھ میرے کاندھوں پہ آ گیا ہے، اور میں پھلدار درخت کی طرح سے جھکوں، اکڑوں نہیں، غرور گھمنڈ اختیار نہ کروں، اپنے آپ کو پارٹی کا سب سے وفادار نہ سمجھوں، اپنے ہر قول و فعل کو یہ نہ سمجھوں کہ جو میں کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، کہہ رہا ہوں، کہہ رہی ہوں، وہ سب کچھ درست ہے۔ تو ایسے میں جب آپ سے باس پرس ہوتی ہے تو اس سے پہلے معاملہ بگڑ چکا ہوتا ہے، دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں، دو افراد کے درمیان ہوتی ہے، پھر 2 سے 4 دوست، اور ابھی تحریک میں تحریکی رشتہ ختم ہو رہا ہے، دوستی کا رشتہ شروع ہو رہا ہے، جہاں پر نہ قائد کی ہدایت سنی جاتی ہے، نہ رابطہ کمیٹی کی ہدایت سنی جاتی ہے۔ ہر مینجمنٹ، ہر ادارے کا مینجمنٹ جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ کسے نکالنا ہے، کسے رکھنا ہے۔
کسے پروموشن دینی ہے اور کسے پروموشن نہیں دینی. اللہ تعالیٰ نے بھی نظام چلانے کے لیے بہت بڑی فوج بنائی بھی ہے. پھر 2 افراد سے 3 4 4 سے پھر 8 وہ ہم خیال بن جاتے ہیں کہ اب اس کو سیکٹر انچارج یونٹ انچارج یا سیکٹر کمیٹی یونٹ کمیٹی یا زونل کمیٹی یا زونل انچارج یا رابطہ کمیٹی کسی رکن سے اختلاف ہو جائے یا ناراض ہو جائے کسی بات پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری پارٹی کے تنظیمی اسٹرکچر کے خلاف گالم گلوچ اختیار کرے، اس کو فرعون سے تعبیر کرے. تو دوستی کا رشتہ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی اس گروپ کا جاتا ہے تحریک سے اعلانیہ، تو پھر وہ اکیلا نہیں جاتا، وہ پورا گروپ ہی تحریک سے فارغ ہوتا ہے. اور یہی 46 سالہ زندگی میں میرا تجربہ رہا ہے. اور رابطہ کمیٹی گواہ ہے، سینئر ساتھی گواہ ہیں کہ میں نے جب اشارہ کیا کہ بھئی فلاں میں دوستی کا گروپ بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، اور گروپ نہ بننے دو، دوستی کا رشتہ نہ قائم ہونے دو. لیکن اگر نظریہ پیچھے رہ جائے اور نام پارٹی میں رہ کے بن جائے تو انا پھر اس پہ سوار ہو جاتی ہے، حاوی ہونے لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نکلا، میں تباہ ہوں، میں پارٹی سے باہر گیا، تو میرے ساتھ میرا گروپ بھی آئے گا، اور جب گروپ آئے گا تو ہم تحریک کے بانی و قائد جو ہیں ان کے برابر اپنی تنظیم لا کے کھڑا کر دوں گا. اسی طرح حقیقی بنی، اسی طرح MQMP بنی، اسی طرح MQM حاجی کیمپ بنا، اسی طرح سے اور سینکڑوں گروپ بنے. مجبوراً آج مجھے یہ ٹک ٹاک کے اوپر بات کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح مینجمنٹ ہوتی ہے تحریکوں میں، تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے، اسی کے تحت رابطہ کمیٹی وجود میں آتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں قائد کو تو مان رہا ہوں لیکن رابطہ کمیٹی فرعون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد بھی فرعون ہوا، کیونکہ قائد اگر پوری رابطہ کمیٹی فرعون ہے تو قائد کہلانے کا حقداری نہیں ہے. یا تو قائد خود فرعون ہے، یا اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پوری رابطہ کمیٹی فرعون و نمرودوں کو رابطہ کمیٹی کا رکن بنا دیتے ہیں. اوکے، ہم نے تو قائد پر ہمارا اعتماد ہے لیکن ہم رابطہ کمیٹی کو نہیں مانتے.
نہیں مانی ہے آپ ثبوت لا کے دیجئے. رابطہ کمیٹی کے ارکان کے خلاف ماضی میں بھی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی ہوتی رہی ہیں. آپ کو کیا پتا کس طرح سے تنظیمی ڈھانچے، بعض میں اعلانیہ کیا جاتا ہے، بعض میں تنبیہ کر کے سزا دے دی جاتی ہے کہ بھائی اگر کہیں سے ہمیں اطلاع آئی کہ آپ کو اب آج سسپینڈ کیا جا رہا ہے، اگر ہمیں خبر آئی کہ آپ نے کہیں اور اس کا ذکر کیا اور آپ اتنے دن تک کسی اجلاس میں کسی چیز میں شریک نہیں ہو سکتے اور آپ نے کوئی سسپینشن کے بعد نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی، تو آپ کے خلاف اس سے زیادہ بڑا سخت فیصلہ کیا جائے گا اور فائنلی اخراج کر دیا جائے گا. جزا اور سزا کا تصور امریکہ سے نکال دیں، برطانیہ سے نکال دیں. آپ مجھے بتائیے کہ ٹریفک لائٹ کیا وزیر اعظم اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے؟ اس ملک کی صدر کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ جواب چاہیے مجھے. بھائی اتنے براٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی جواب دے دے. یہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ میرے جو لکیر ہے، اس میں مصطفیٰ ہے، معین ہے، حسان ہے، قاسم ہے، عاطف ہیں، ریحان عبادت ہیں. یہ دے جواب. جی بالکل بھائی، ایک مینجمنٹ ہوتی ہے جو ٹریفک کنٹرول کرتی ہے، سارا وہی اس کو مانیٹر کرتی ہے، وہی اس کو چلاتی ہے. کنوینر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ تو بتا رہے ہیں لیکن دوسرے لوگ بھی تو بولے نا. جی بھائی آداب ہے سر. جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جو ادارہ جس کے لیے اس کو مختص کی گئی ہے اس کی ڈیوٹی، وہ اس کو دیکھتا ہے. ٹریفک پولیس ہے یا ٹریفک کے معاملہ جو دیکھتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری گڈ. اور جی بھائی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پہ نظر رکھے اور جس کو وہاں پہ اس ذمہ داری پہ فائز کیا جاتا ہے، بھائی اس کا کام ہوتا ہے اس ٹریفک لائٹ کو مینج کرنا. بھائی یہ بنیادی اصول ہے. آرگنائزیشن بغیر آرگنائزیشن کے آرگنائزڈ اور پراپر سسٹمیٹک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کھڑا کیے بغیر، اصول و ضوابط بنائے بغیر صرف کتاب لکھ کے دے دی جائے کہ اس میں قوانین پڑھ لیں، باقی اس پر عمل کریں، اور سزا جزا کا کوئی اصول ہی نہ رکھیں، تو ٹریفک کی ریڈ لائٹ پر کوئی رکے گا؟ جواب دیجئے مجھے. نہیں بھائی، کوئی نہیں رکے گا. نہیں بھائی، کوئی نہیں رکے گا. ایک آدمی 1000 میں ہوگا جو رک جائے. 999 آدمی دیکھیں گے دائیں بائیں سامنے، کوئی دور دور گاڑی نہیں ہے، تو وہ کہے گا یار میں 15 سیکنڈ بھی کیوں انتظار کر دوں، وہ تو نکل جائے گا. جی جواب دیں مجھے. جی بھائی بالکل درست کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں رکے گا بھائی. صرف اگر ایک آدھ رک گیا تو رک گیا، باقی کوئی نہیں رکے گا. جب اس کو ڈر ہی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی قانون ہے، کوئی روکنے والا، کوئی پکڑنے والا ہے، وہ فالو ہی نہیں کرے گا. اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اچھا، بغیر آرگنائزیشنل اسٹرکچر کھڑا کیے بغیر کوئی ملک چل سکتا ہے؟ قاسم میاں.
بالکل نہیں بھائی، ہر چیز کے ایک ضابطے ہوتے ہیں، اور تحریک ہو، ملک ہو، ان کو چلانے کے لیے انتظامی کمیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہلو، جی بالکل بھی نہیں چل سکتا بھائی۔ ارے بھائی آپ اس طرح سمجھ لیجیے، آپ کی اکثریت اس وقت مسلمان ہے، نماز پڑھنے سے پہلے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے بھی طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ کیا کرنا پڑتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے؟ ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ وضو کرنا پڑتا ہے نا۔ جی پھر نماز جب کھڑی ہو جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ صف بندی ہوتی ہے، نیت باندھنی ہوتی ہے۔ بندی ہوتی ہے، نیت باندھنی پڑتی ہے، اور فالو کس کو کرنا پڑتا ہے؟ امام کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب 100 مقتدی ہو یا 1 کروڑ مقتدی ہو، جو امام کہے گا سب اس کو فالو کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بالکل 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 کلیئر ہے جی بھائی، آ رہی ہے بھائی؟ تو جب کہہ دیا کہ دوستی کا رشتہ قائم کرو گے تو یہ دوستی بڑھتی رہے گی اور لوگوں میں جائے گی، اور جب آپ میں سے پورا گروپ ایک دوستوں کا ایک کوئی تحریک کی خلاف ورزی پر جب باس پرس کی جائے گی اس سے، تو وہ معافی مانگنے، توبہ تلہ کرنے کے بجائے وہ چڑھ جائے پارٹی کے اوپر، تو اسے ظاہر ہے سسپینڈ کیا جائے گا یا نکالا جائے گا۔ تو پھر ایک نہیں نکلتا، پھر اس کا پورا گروپ جاتا ہے پارٹی سے۔ کیوں؟ ایسا ہی ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوتا؟ بتائیے۔ جی بھائی ایسا ہی ہوا بھائی۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ بے شک بھائی، ایسا ہی ہوا ہے بھائی۔ ایسا ہی ہوا ہے بھائی۔ اب آپ اس قائد کو مان رہے ہیں جو 46 سال 46 ایئر جس نے اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں بنایا، کبھی الیکشن نہیں لڑا، کائی کے لیے رات دن جاگا، کائی کے لیے ہزاروں بیماریاں پال لیں، مقصد کے لیے، مشن کے لیے، نظریے کے لیے، کاز کے لیے۔ تو یعنی آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنے سینئر لوگ کیسے بدل گئے، وہ کتنے میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ نہیں اگر آپ سمجھیں گے تو میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے دوں گا دنیا کی۔
آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ فاروق ستار، خالد مقبول، اتنے پرانے، یہ کیسے بدل گئے؟ سوال پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ جی ایسے ہے بھائی، یہ آتا ہے دماغ میں سوال کہ اتنی عرصے سے بھائی ساتھ تحریک کے، اور پھر بدل گئے بھائی، کیسے بدل گئے بھائی؟ اور وہ اب یہ فاروق ستار آپ کے سامنے یہاں براڈ پر 107 لوگ ساتھی سن رہے ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ فاروق ستار، یہ کمالو، یہ خالد مقبولہ، یہ مقبولے، یہ آپ سے کہیں گے آپ ہماری سنیں صاحب، ہم نے بھی 30 سال تحریک میں رات دن ایک لگائے ہیں، 35 سال لگائے ہم نے. تو آپ ان قائد کے کھلے غداروں کی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آپ کے 35 سال گنے جائیں گے، یا آپ نے اپنی 35 سال کی پوری ریاضت کو گناہ کبیرہ کر کے، یعنی غداری کا عمل کر کے، سب کچھ 35 سال کی ریاضت پر پانی پھیر دیا آپ نے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بھائی کی بات بھائی، اتنا تحریک کے لیے آپ جتنا وقت نکال لیں یا جتنا لگا لیں، لیکن جب آپ تحریک کے اصولوں پہ اور دوستی، جس طرح بھائی آپ نے بتایا، اس ساری چیز کے اوپر جب آپ عمل کریں گے، تو وہ جتنی بھی آپ نے ریاضت کی ہے تحریک کے لیے، یا جتنا بھی آپ نے لگایا ہے وقت، آپ سب اس کو برباد کر دیں گے، اس پہ پانی پھیر دیں گے، اسے تباہ کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ تحریک کے ساتھ بھی سنگین غداری کا عمل کریں گے، جس سے تحریک کا نہیں، آپ مجھے، یہ صحیح ہے حسان بیٹا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر سارے لوگ فاروق ستار، کمالو، غدارو، مقبولو، غدارو، ان لوگوں کے ساتھ چلے جاتے تو آج کوئی میرے ساتھ ایک بھی ہوتا؟ اگر 1992 میں ایم کیو ایم حقیقی آفاق احمد اور عامر خان کے ساتھ ساری قوم حقیقی میں چلی جاتی، تو 93 میں ایم کیو ایم، جس کو الطاف حسین نے بنایا تھا، اور فوج نے ایم کیو ایم ایچ اور ایم کیو ایم اے کر دیا تھا اس کو، تو کیا ایم کیو ایم اے جو فوج نے کیا تھا، ایم کیو ایم اے کا وجود رہتا؟ جواب چاہیے مجھے. کیا بول رہے ہو؟ نہیں آ رہی تمہاری آواز، بند کرو. نہیں یہ جواب نہیں ہے اس کا، یہ جواب نہیں ہے، یہ غلط جواب ہے. میں کسی کے لیے، میں رابطہ کمیٹی کا رکن ہوں، میں رعایت نہیں کرتا انصاف کے اور سچ کے معاملے میں. مجھے سچا جواب چاہیے کہ اگر 1992 میں جب ایم کیو ایم حقیقی بنی اور آفاق احمد اور عامر خان جی کہتے رہے کہ اصل میں تو پارٹی چلانے والے، تحریک کا پیغام چلانے والے ہم تھے، یہ تو خالی تقریر کرتے تھے اور بس فکری نشستیں کرنی، باقی کام تو ہم نے کیا ہے، لہذا اے لوگوں ہمارے ساتھ آؤ. الطاف حسین کی قربانی، ہم شامل ضرور ہو گئے تھے ان کو مضبوط کر کے، لیکن وہ تو انتہائی نامعقول قسم کے انسان ہیں، اور ہم ہیں، آپ سب جانتے ہیں، گواہ ہیں. اور قوم اگر ان کے ساتھ چلی جاتی تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم بنائے بھی اس کا وجود رہتا.
रहता भाई, बिल्कुल नहीं रहता। कौम ने हमको ठोकर मारा है। सीधा सा जवाब है, नहीं रहता। लेकिन शैतान तो एक होता है, सारे तो शैतान नहीं होते। लेकिन शैतान की औलाद दर औलाद जरूर पैदा होती है। तो आप मुझसे ये सवाल करते, या आप दूसरों को ये ताने देते हैं कि हमने इतना तहरीक का काम किया, असल तो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया और हमें काट दिया, हमें पीछे कर दिया और अपनी पसंद के लोगों को ले आए। अब ये बात कही जा रही है राब्ता कमेटी पर रखकर, किसके पे रख के? मेरी मर्जी के बगैर राब्ता कमेटी कोई फैसला करे, मेरी तौसीक के बगैर वो मंजूर हो सकता है? लेकिन इनको गाली सबको देना, अल्टीमेटली मुझे दे रहे हैं। भाई पूरी राब्ता कमेटी को, एक एक रुकन को, एक एक असेंबली के रुकन को, एक एक कौमी असेंबली के रुकन को, सबको इस्तीफे देने का हुक्म दिया, सबको पार्टी से निकाला या नहीं निकाला? पूरी राब्ता कमेटी को 22 अगस्त 23 यानी 22 अगस्त के बाद यानी 23 अगस्त को जिन्होंने एलानिया गद्दारी कर दी, पहले उनको समझाया, फिर समझाया, लेकिन उन्होंने पूरा महीना भी अगस्त का मुकम्मिल नहीं होने दिया। उसी रात को 12 बजे 11 बजे 30 अगस्त और 31 अगस्त, सॉरी 31 अगस्त और 1 सितंबर, इकतीस अगस्त को शुरू की इन्होंने मीटिंग, अपनी नाम नेहाद मीटिंग, और 1 सितंबर को आईनी तब्दील कर दिया और अल्ताफ हुसैनी को पार्टी से निकाल दिया और ला ताल्लुकी का। उसके बाद फिर मैंने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए पूरी राब्ता कमेटी को निकाला या नहीं निकाला? बिल्कुल निकाला। मैं तमाम तर साजिशों का पहले मुकाबला किया है, तमाम तर गोलियों बारूदों का मुकाबला किया है। और क्या होगा? जान जाएगी और क्या होगा? लेकिन मैं उसूलों से, अपने खुदा से किए हुए, अल्लाह से किए हुए वादे से नहीं फिर सकता, जान दे सकता हूं। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह मेरा हामी और नासिर था, वही है जो है एक दूसरे की फाइनेंशियल, अगर कोई कमजोर है फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं जी। लेकिन मदद इस नियत से न की जाए कि मैं इसकी पैसे से मदद कर रहा हूं, कल को ये मैं कोई पार्टी में जकतबाजी करूंगा, जुगतबाजी करूंगा तो ये मेरा साथ देगा। ये गुनाह है। बिना लालच
تحریک میں بنا لالچ، بنا حرص و حوث کی لالچ سے آزاد ہو کر شامل ہوا جاتا ہے۔ جی بھائی یہ اس تحریکی ساتھیوں، اب آپ اس چیز کو گرہ میں باندھ لیجئے، کسی بھی انسانوں کے بہتر مفاد میں قائم نظریاتی تحریک میں موجود افراد میں دوستی کا رشتہ جو ہے زہر قاتل ہوتا ہے۔ کسی بھی نظریاتی تحریک میں دوستی کا رشتہ موت کی آواز دینے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آواز بڑھے اس کو فوراً ہٹا دینا چاہیے۔ تحریک میں دوستی کا رشتہ نظریے کو کمزور کرنے کی بانسری بجانے کے مترادف ہے، بانسری بجانے کے مترادف ہے۔ دوستی کا رشتہ تحریک کی تباہی بربادی کی سازش کا آغاز ہوتا ہے۔ فوراً نہ روکا گیا تو تحریک وہ سازش بڑھتے بڑھتے کینسر، اور پھر کینسر بن کے حقیقی کا روپ، ایم کیو ایم پی کا روپ، ایم کیو ایم حاجی کیمپ کا روپ اور دیگر روپ، ندیم نصرت گروپ، اور کون سا گروپ پتہ نہیں، اور کون، پی ایس پی گروپ، فلاں گروپ، کتنے گروپ بنے۔ آج بھی دنیا جانتی ہے، فوج اور آئی ایس آئی خوب جانتی ہے کہ الطاف حسین کی چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور فوج یہ بھی جانتی ہے کہ عمران خان پر 1,00,000 مقدمات بنا دو اور اس کی مقبولیت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ کتنی ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئین میں آئینی ترامیم لے کر آ بھی جائے تو تباہی بربادی ان جماعتوں کا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا مقدر ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی موت کا سبب بھی بنے گی۔ اور جب عدلیہ نہیں ہوگی، جمہوریت نہیں ہوگی، غنڈہ گردی ہوگی، تو پھر یہ ملک بھی اس سے بری طرح متاثر ہوگا، جو ملک کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ نقصان کا سبب بنے گا۔ جی، میں صرف مہاجروں کا نہیں، مظلوم بلوچوں، پشتونوں، سندھیوں، پنجابیوں، گلگتیوں، بلتستانیوں، ہزار والوں، کشمیریوں، سرائکیوں، غرض یہ کہ اور اس کے علاوہ تمام مذاہب کے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، میں بلا امتیاز مذہب سب کو برابر کا شہری اور ان کے حقوق دلانے کی مظلوموں کے جد و جہد کر رہا ہوں۔ اس وقت جو براڈ پر موجود ہے، ساتھی، مائیں بہنیں، جو بھی جو موجود ہے، دیکھیے آج کا دن
ایسا آیا کہ قدرت نے MQM کے نظم و ضبط کے طریقہ کار اور اصول و ضوابط ضابطے اس کے متعلق بہت کچھ جانا. ظاہر ہے انسان سیکھتا ہے، ہر روز سیکھتا ہے، ہر روز نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے، جانتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے یا تو آپ اللہ تبارک و تعالی کو سرے سے مانے ہی نہیں. میں ایک بات بہت بڑی کہنے والا ہوں، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے اندر انا کسی طور پر نہیں ہونی چاہیے. انا صرف مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے، جو اسی کے لیے ہے. ہم سب فانی ہیں، ہم سب کو فنا ہونا ہے. اللہ ازل سے تھا اور ابد تک، ابد کے بعد اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. تو یہ چیزیں جو اللہ کی صفات میں آتی ہیں، غرور اللہ کے لیے، گھمنڈ اللہ کے لیے، انا اللہ کے لیے ہے. جو صفات الہیہ ہیں، اگر آپ اس کو دل سے مانتے ہیں تو پھر انا میں یہ ہونی نہیں چاہیے. عزت سب کی ہوتی ہے اور سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عزت زور زبردستی دھونس دھاندلی سے نہیں ملتی. عزت کا معاملہ دل سے ہوتا ہے، ذہن سے ہوتا ہے. لیکن عزت وہی ملتی ہے جو عزت خود دوسروں کی کرتا ہے، پلٹ کے اس کو عزت ملتی ہے. عاجزی، انکساری، یہ بندوں کا کام ہے. انا، غرور، گھمنڈ، بڑائی صرف اللہ کی ہے. تو جو چیز ہماری ہے ہی نہیں، وقتی ہے، اگر ہے بھی تو بادشاہت بھی ہے، تو یہ تاج بھی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، یہ شاہی لباس ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. انسان فانی ہے، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ انسانیت، یعنی کیسے لفظ آیا کہ جب اللہ نے کہا کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. احترام انسانیت جس نے کی، اس نے اپنے اندر تمام تر منفی قوتیں جو ہوتی ہیں اس کو ختم کیا یا کم کیا. جتنی انسانیت کی طرف عجز و انکساری سے آپ بڑھیں گے، اتنی آپ کی نیگیٹو کوالٹیز ختم ہو جائیں گی اور آپ کا ہر قدم اچھائی کے لیے ہوگا. یاد رکھیے
اللہ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. اعانت الناس افضل العبادہ، افضل عبادت جو ہے انسانوں کی اعانت کرنا. تو ہم سب محنت مزدوری مشقت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مشکلات بتا بھی نہیں سکتے. ہمیں ارد گرد دائیں بائیں نظر رکھنی چاہیے، اور یاد رکھیے خاموشی سے مدد کرنے والوں کی اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں، اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اور تحریک میں مطلب ساتھی، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. میں نے ایک لفظ انٹروڈیوس کرایا خواتین کے لیے باجی، بڑا محترم لفظ ہے، اور مردوں کے لیے بھائی. اچھا، بھائیوں کا رشتہ اوپر سے لے کے چھوٹے تک ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی پھر اس سے چھوٹا. تو بھائیوں کے رشتے میں یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھیں تو یہ ہو کہ بڑے بھائی کچھ 10 روٹیاں ملیں گی. یہ میں مثال دے رہا ہوں. اس سے چھوٹے والے کو 7 روٹیاں، اس سے چھوٹے والے کو 3، اور سب سے چھوٹے والے کو 1 روٹی. یہ نہیں دیکھا جاتا. بڑا بھائی 1 روٹی کھائے اور چھوٹا سب سے وہ 5 روٹیاں بھی کھائے تو اس پہ پابندی نہیں ہوتی ہے کہ نہ کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کا رشتہ یعنی احترام کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، اور ایسے کہ جس میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، جس کا جو دل چاہے جتنا چاہے وہ کھائے. اسی طریقے سے باجیوں کا ہے، خاص طور پہ خواتین میں بعض ایسی جینیٹک چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے غلط فہمیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ مشکلات جو ہے شعبہ خواتین کے اختلافات کو دور کرنے میں مشکل آتی تھی سب سے زیادہ. لیکن بہرحال اگر استاد بہتر طریقے دلائل کے ساتھ سمجھائے، پیار سے سمجھائے، تو شعبہ خواتین کو بھی میں نے ایسا بنایا کہ کسی پارٹی میں اتنی بڑی تعداد جو ہزار میں ہو. جب سی او پی کا جلسہ 26 جنوری 1990 کو کراچی شاہراہ قائدین پر ہوا تھا تو مرد تو ایک طرف اور خواتین کا جو بہت بڑا میدان بنایا گیا تھا، وہ نہ صرف خواتین تو نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم اور غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم، ولی خان مرحوم، یہ لوگ، سمیع الحق مرحوم، یہ لوگ، نواز شریف، سارے یہ اٹھ کر جلسے میں
تعداد دیکھ رہے تھے، اور خاص طور پہ خواتین، اور پھر ایک دوسرے سے کہتے اچھا خواتین نعرے بھی لگا رہی تھیں، تو نواب زادہ اور دیگر لوگوں نے کہا بھائی یہ خواتین بولتی بھی ہیں مطلب کبھی سنے ہی نہیں نعرے لگاتے ہوئے، اور خواتین کے نعرے ایسے زور سے کہ بڑی سر والی خواتین کی آواز ہوتی ہے نا، پیاری پیاری، تو کتنی بڑی تعداد میں خواتین کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں، نواب زادہ نصر اللہ خان کے یہ جملے ہیں کہ میں نے ایشیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں، یعنی ہندوستان پاکستان کی بات نہیں، کہ انہوں نے کہا ایشیا میں جہاں جہاں میں گیا میں نے اتنا بڑا جلسہ کبھی بھی انسانوں کا نہیں دیکھا۔ تو یہ سب ساتھیوں کی پیار، محبت، ایک دوسرے کی عزت، احترام، بھائی چارے سے بات کرنا، مذاق کریں لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ابے تبے بیچ میں گالیاں نو۔ ہم اپنے بچوں کو ہمیں اچھا بنانا ہے، ہمیں اپنی نئی نسل کو علم کی طرف لے کے جانا ہے، اور قرآن مجید تو اللہ کو مانے تو پھر انا کو ختم کرے، ورنہ بیکار ہے۔ خود زمین پہ یعنی انا میں تو زمین پہ خدا نہ بنو بھائی، اللہ صرف ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، ہم سب فانی ہیں۔ تو یاد کیجئے جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، جب آپ کسی بزرگ کے لیے بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی بزرگ کو دیکھا تو آپ اٹھ گئے، اس کو جگہ دے دی، آپ یقین کیجئے اس کو دنیا میں اگر اس کا اجر نہ ملے تو اس کا آخرت میں اجر بہت بڑا اجر ہے۔ میں اور بھی باتیں کر سکتا تھا لیکن آج کی براڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کچھ لمبی ہو گئی، کیونکہ ایم کیو ایم ایک سمندر ہے، اور سمندر کو دیکھا تو جا سکتا ہے، سمندر کے قطروں کو گنا نہیں جا سکتا۔ بس اس بات کو یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کو اجر عطا فرمائے، سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ براڈ پر جو بیٹھ کر جنہوں نے شروع سے معین خان نے اور بعد میں عزیز آبادی بھی بہت دیر تک رہے، پھر بعد میں عبدالحفیظ آ گئے، ان سب کا اور جو براڈ پر آئے ان سب کا اللہ ان سب کو اس نیک کام میں شرکت کرنے پر ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ارشد حسین کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں ایک آخری دعا کہ براڈ پر جتنے موجود ہیں اور جتنے چلے گئے ان کو، اور جو موجود ہیں، اللہ تو اپنے حساب سے جی بھر بھر کے ان کے اعمال نامے میں نیکیوں کی صورت میں درج کرا دے، تاکہ روز محشر وہ ان کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن سکے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت عنایت، مہربانی، شکریہ۔ اللہ اس اتحاد کو قائم و دائم رکھے۔ اجازت دیتا ہوں، اجازت لے رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ شب بخیر، خدا حافظ۔